داخل ہوگا ابو بکر. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ بولو ذرا کون ابو بکر؟ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد اعظم بھی ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے عدم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارا کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہے قدس آمین اس کی دعا پر. جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑے ہو کر شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہونے لگے تو پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے اور اپنی چادر کو اٹھایا اور غار کی جتنی بھی سوراخیں تھیں تمام کو بند کر دیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا. آقا کو اندر بلایا، اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ پر رکھ دی. آقا جب اندر تشریف لائے تو آقا سے کہا اے آقا لیٹ جائیے. ابو بکر نے اپنی چادر کو پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ بچ گئی، اپنی ایڑی مبارک رکھی اور آقا سے اور اپنی قمیص اتاری اور تکیہ بنا کر اپنی گود میں رکھا. آقا سے کہا تشریف لائیے اور لیٹ جائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا نے اپنے سارے اقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور آقا لیٹ گئے. ابو بکر دیکھنے لگے، ابو بکر دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا ابو بکر دیکھ رہے تھے؟ ابو بکر دیکھ نہیں بلکہ ابو بکر پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کبھی والضحیٰ، کبھی واللیل اذا سجا، کبھی والنجم اذا ہوا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر. کہا آہستہ کیوں ابو بکر، آہستہ کیوں؟ ابو بکر نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے کمالات تھے، جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے، ہمیں بھی ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طریقے پر اسی نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.